اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ میرے پیارے بھائیوں، وعلیکم السلام، صرف 4-5 منٹ کے لیے آپ کی توجہ مانگتا ہوں، بات کر کے چلا جاؤں گا۔ کبھی کبھی یہاں آتا ہوں، صرف یاد دہانی کرانے آیا ہوں۔ تمہارے اپنے رب کی بات ہے، تمہارے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ذرا غور کیجیے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس سے زیادہ لوگ فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈا پانی ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ لوگ کتنوں کو مزدوری بھی نہیں ملتی ہے، پریشان ہیں، قرضے چڑھ گئے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ یہ والا آدمی اور بڑے بڑے محلات میں رہنے والا آدمی، بڑے بڑے ویلوں میں رہنے والا آدمی، لمبی گاڑیوں میں، ٹھنڈے کمروں میں، بیوی بچوں کے ساتھ عیش کے ساتھ رہنے والا آدمی، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ یہ ہلکی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے، انتہائی ہلکی سی، اس سے بھی آگے لے جا سکتے ہیں۔ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، تکلیفوں کے اندر ہیں، زنجیروں کے اندر بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، کیا وہ اور بڑے بڑے بادشاہ ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے، جو اللہ نے مثال دی ہے وہ بہت بڑی ہے، کیونکہ جنت والے تو بادشاہیوں کے اندر ہوں گے، زمین اور آسمان جتنی بادشاہیاں ان کے لیے، 60 میل اونچے ویلاز فلیٹ، یہ برج دبئی اس کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اور وہاں دے نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، ٹھنڈی بہاریں، پھولوں کی ہر طرف ریل پیل، خوبصورت بیویاں، زبردست قسم کے خوبصورت نوکر چاکر بیٹ مین، ہمیشہ کی جوانی، موت ہی کوئی نہیں۔ یہاں تو دیکھو بڑے سے بڑے بادشاہ موت سے ڈرتا ہے، حملہ ہو جاتا ہے، میزائلوں کی اس کے اوپر یلغار ہو جاتی ہے، گھبراتا ہے، بادشاہ ہونے کے باوجود کئی دفعہ گھبراتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بادشاہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں تو ایسے ہوتا ہے، لیکن جنت میں ایسے نہیں ہے کہ کوئی دوسرا بادشاہ آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ نہیں، وہاں جنت کے سارے بادشاہ جو مومن ہوں گے کہ آپس میں دوست ہوں گے، آپس میں پیار محبت کرنے والے ہوں گے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوں گی، صدیقین اور شہداء آپ کے دوست ہوں گے۔ کیا بہترین دوست ہے میرے بھائی۔ اور اپنے رب کا دیدار کرو گے، اپنے رب کا جس نے آپ کو بنایا ہے، ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، اس کا دیدار کرو گے۔ بتاؤ اس سے آگے کیا بات ہے؟ ہاں، اس سے بھی آگے ایک اور بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب اپنا دیدار بھی کرا چکے گا اللہ تعالیٰ، مالک فرمائے گا اس سے بڑی بات نہ دے دوں؟ جنتی حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ جنتیں دیکھ لی، آپ کا دیدار کر لیا، اب اس سے آگے کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مالک فرمائے گا اس سے آگے یہ ہے کہ اب میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ تم سے خوش رہوں گا۔ یہ بات جنتیوں کو اور زیادہ خوش کر دے گی۔ اور دوسری طرف میرے بھائیوں، وہ خوفناک آگ ہے کہ خون اور پیپ کی وادیاں ہیں، لاوے ہیں، آگ کے سمندر ہیں، جس کے اندر اس انسان کو رہنا پڑے گا۔ اور وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ آخر وجہ کیا ہے یہ سوچنے کی آج میں آپ کو فکر دے کے جا رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اپنے ہی بندوں میں سے آدم کے کچھ بچوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اتنے مزے کرائے گا، اور آدم ہی کے کچھ بچوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں اتنی شدید عذاب کیوں دے گا؟ تو میرے بھائیو سادہ سی بات ہے، یہی بات میں آپ کو بتانے آیا ہوں۔ اگر یہ پہلے سے جانتے ہو سکتا ہے میں بات کرنے کو آپ کے ہمیں پہلے سے معلوم ہے تو خوشیاں مناؤ، اور اگر پہلے سے نہیں معلوم ہے، تھوڑی بہت کم بھی اس کو دور کر لو، ایک لمحے کی بات ہے، کچھ زیادہ پہاڑ بھی نہیں کھودنے ہیں، اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، خالص ایمان جس کو اللہ ایمان کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بس صرف میرا یہ مطالبہ ہے کہ میرے بن جاؤ، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، پوری دنیا آپ کے لیے بنائی، زمین آپ کے لیے، آسمان آپ کے لیے، ہوائیں آپ کے لیے، سمندر آپ کے لیے، پھل فروٹ۔ ہائپر مارکیٹوں میں جاتے ہو، عقل حیران ہے کہاں کہاں سے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور کہاں کہاں سے چل کے سمندری راستے میں اور ہوائی راستے میں آپ کے اسٹوروں تک پہنچتے، آپ مزے مزے سے ان کو کھاتے ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اللہ نے کیا ہے۔ سبزیاں اسی طرح،
ہر چیز جوس پیتے ہو، ٹھنڈے پانی پیتے ہو، یہ اس مالک کی کار فرمائی ہے۔ اور مالک کہتا ہے صرف میرا شکریہ ادا کرو۔ اس نے صرف اتنی بات آپ سے مانگی کہ میرے کھاؤ، میرے گن گاؤ اور خوشیاں مناؤ، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ اور اس پر اگر جم گئے آپ تو مرنے کے ساتھ مالک فرماتا ہے جنت کی بادشاہی کا تاج پہناؤں گا۔ اور دنیا میں بھی اگر صحیح سچے ہو، اسی بات کو تم لے کر اٹھو جس طرح انبیاء نے یہ دعوت اٹھائی تھی۔ انبیاء کا راستہ اختیار کرو، ان کا طریقہ اختیار کرو۔ انبیاء کو پوجنا پکارنا نہیں ہے، ان کا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال کیا کیا تھا؟ صبح شام دعوت دی تھی، یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ اللہ معبود ہے، صرف اتنی بات منوانا نہیں ہے، ساتھ یہ دوسرے جتنے بنائے ہوئے ہیں، چاہے یہ مورتیوں کی شکل میں ہوں، مزاروں کی شکل میں ہوں، درباروں کی شکل میں، ان کا رد کرو۔ یہ نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ چاہے بڑے بڑے افسر ان پر جا کے چڑھائیں، بڑے بڑے علماء جا کر حاضریاں دیں، ماتھے ٹیکے، لیکن یہ جھوٹ ہے، شرک ہے، کفر ہے، یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے آج زندگیاں تنگ ہیں۔ وہ مالک الملک تمہیں چین سے دنیا میں بھی نہیں بیٹھنے دے گا، یقین کیجیے، اگر اس کے ساتھ بگڑی ہوئی ہے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو مارتا ہے، اپنے مارتے ہیں کسی، اب کہاں جاؤ گے؟ یہ اس اللہ کا عذاب ہے اس شرک کی وجہ سے۔ آج اگر خالص توبہ کر لو، معافی مانگ لو اپنے مالک و خالق سے، کیا جاتا ہے؟ کہہ دو مالک بھول ہوئی، انہی علماؤں نے، انہی سیاسی لیڈروں نے، انہی ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ راستہ دکھایا تھا، اب ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں مالک، پردہ ہٹ گیا ہے۔ تیری کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ پہلے صفحے کے اوپر الحمدللہ رب العالمین، کتنا سادہ مضمون ہے، کتنی سادہ یہ صورت ہے، زیادہ پڑھی جانے والی صورت ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، پھر کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو میرے پیارے بھائیو؟ کوئی نئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو پہلے سے آپ کو معلوم ہے۔ صرف مسئلہ اتنا ہے کہ بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے کلمے کا دعویٰ کرنے والے، اسی آیت کو بار بار پڑھنے کے بعد کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، پھر اس کے بعد باہر نکلے پاؤں پھسلے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث المدد، تو اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو شرک کہتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر ان کی نظر و نیاز ہوتی ہے، کسی کی 11ویں کی شکل میں، کسی کی 12ویں کی شکل میں، 10 محرم کے شربت چل رہے ہیں، یہ غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، یہ اللہ کے بندوں کی نظر و نیاز ہے، یہ اللہ کی نہیں ہے۔ پورا سال کھلاؤ پلاؤ، پانی پلاؤ، ٹھنڈے شربت پلاؤ، جو مرضی کرو، اللہ کے لیے کرو نا۔ اپنے رشتہ داروں کو پلاؤ، غیر جاننے والوں کے لیے پلاؤ، اللہ کی رضا کے لیے پلاؤ، یہ اللہ کی بندگی ہوگی۔ لیکن ایک خاص دن کسی کا منسوب کر کے اسی دن پلانا، صرف یہ اس کی بندگی ہے، چاہے مانو یا نہ مانو میرے پیارے بھائیو، بات یہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ نے یہ حکم دیا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، اپنے خالص مالک کے اوپر ایمان لائے، خالص ایمان، توحید والا ایمان لائے، اور پھر عمل صالح ہے، پھر ساری یہ چیزیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہنا ہے، صلاۃ پڑھنی ہے 5 وقت کی، عمرہ ہے، حج ہے، والدین کی خدمت میں، دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھی وہ ان کے ساتھ زندگی ہے، سب کچھ عمل صالح جتنے ہیں یہ ایمان کے بعد ہیں۔ اور پھر ابھی 2 باتیں اور بھی ہیں آگ سے بچنے کے لیے، وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرنا پڑے گی، چاہے دنیا والے مانے یا نہ مانے، ان کے کانوں تک ایک دفعہ یہ بات پہنچاؤ، یہ ہمارے مالک کا حکم ہے، اسی حکم کی وجہ سے میں ابھی یہاں آپ کے پاس آیا ہوں، اور کبھی کبھی آتا ہوں، کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر مالک فرماتا ہے یہ بات کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے، یہ تو انبیاء کا راستہ اختیار کر لیا آپ نے، اور انبیاء کا طریقہ جب اختیار کرو گے تو پھر ماریں پڑیں گی، پھر دیش سے نکالا دیا جائے گا، پھر تکلیفیں آئیں گی، پھر لوگ عیب نکالیں گے، الزامات لگائیں گے، جھوٹا کہیں گے، پروپیگنڈے کریں گے، سب کچھ کہیں گے آپ کو، اور کم سے کم جو نوازتے کہتے ہیں ہاں جی بات تو صحیح ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں، یہ کیا بات آ کے ہمارے معبودوں کے اوپر آپ نے چھیڑ کی ہے۔ اور اللہ کے بندوں یہی کرنا ہے، تب ہمارے بھائیوں کی آنکھیں کھلیں گی۔ اور مالک فرماتا ہے کام نہیں چھوڑنا ہے، جو کچھ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، فتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ جمے رہنا، مرنا تو سب نے، مرنا تو ایک دن ہے سب نے، چاہے کوئی تکلیفوں میں ہے، چاہے دنیاوی لحاظ سے تکلیفیں آئی، چاہے اللہ کی وجہ سے تکلیفیں آئی، مرنا تو سب نے۔ مالک فرماتا آؤ گے میرے پاس، میں سارا ساتھ چکتا کروں گا، اپنے بندوں کو نوازے گا مالک، آج وہم و گمان میں نہیں ہے کتنا نوازے گا، اور اپنے دشمنوں کو، اللہ کا راستہ روکنے والوں کو، روڑے اٹکانے والوں کو مالک پکڑے گا، اور ایسا شکنجا ٹائٹ کرے گا، ان کو کہیں کا نہیں رکھے گا، چاہے یہ بادشاہ ہیں، فیلڈ مارشل ہیں،
بڑا سیاسی لیڈر ہے، بڑا ملا ہے، مفتی اعظم ہے، اگر یہ ایمان کی بات نہیں کرتا ہے، توحید کی بات نہیں پھیلاتا ہے، اس راستے میں اگر رکاوٹ بنتا ہے تو اللہ کے ہاں بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ بات سنی ہے، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، میں دعا گو بھی ہوں اپنے سب بھائیوں کے لیے کہ مالک ہمیں اس ایمان پر موت دے، وہ ایمان جس کو اللہ ایمان کہتا ہے، وہ ایمان جس کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کہتے تھے، سارے انبیاء جس کو ایمان کہتے تھے، اس ایمان پر ہماری موت آ جائے بس۔ ابھی اگر بھی کمی کوتاہی ہے، مالک اس کو دور کر دے، اللہ سے فریادیں کریں ہم اپنے مالک سے، مالک ہم سے تو یہ گرمی دھوپ نہیں برداشت ہوتی ہے، مالک اس پر ننگے پاؤں آپ نہیں چل سکتے، اس جہنم کی آگ کے اندر کیسے رہیں گے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول فرمائے، مالک اپنے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مالک ہمیں ہماری رہنمائی فرمائے مالک، اور ہماری نگہبانی فرمائے، اور رنگ جہاں بدلے گا مالک یقین کیجیے وقت آنے والا ہے، اب آخری دور ہے، اس کے بعد قیامت ہی ہے، یاد رکھنا یہ توحید کی آواز اٹھی ہے، اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ کے اپنے ملک سے اٹھی ہے، پہلے عربوں کے اندر سے اٹھی تھی، ان کو اللہ نے عزت دی تھی اس ایمان کی وجہ سے، اور اب عرب گئے یہودیوں کے غلام بن گئے، بادشاہت کے غلام بن گئے، دولت کے پیسوں کے غلام بن گئے، ان کو اب دین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اب اجمیوں کے ذریعے اللہ نے اس دعوت کو اٹھایا ہے کہ اپنے مالک کے بندے بن جاؤ، توحید کی طرف آؤ۔ دیکھنا اس وقت عربوں کو کہا گیا تھا کہ اس بات کو مانو، عرب تمہارے نیچے آ جائے گا، عجم تمہارے نیچے آ جائے گا۔ آج اجمیوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اجمیوں تم یہ بات اٹھاؤ، عرب تمہارے نیچے آ جائے گا۔ اللہ جانتا ہے اس توحید کی وجہ سے، اس ایمان کی زور کی وجہ سے۔